بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سید عثمان مروندی المعروف حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے جب سہون شریف میں مستقل سکونت کا فیصلہ کیا تو آپ اسی جگہ آ کر قیام پذیر ہوئے جہاں آج آپ کا مزار اقدس ہے۔ اس علاقے میں کوئی نیک کام نہیں ہوتا تھا، بلکہ یہاں تو فاحشہ عورتوں نے اپنے اڈے بنا رکھے تھے۔ پورے سہون شریف میں قلندر پاک کی نگاہ اسی جگہ آ کر رکی، کیونکہ آپ نے اسی جگہ کو شہرت دوام بخشن خیال کیا تھا۔ آپ کی آمد بظاہر کسی بادشاہ کی آمد نہ تھی کہ تہلکہ مچ جاتا، بلکہ یہ آمد تو ایک فقیر درویش کی آمد تھی۔ چنانچہ اس علاقے میں کاروبار زندگی پر کوئی فرق نہیں پڑا۔ فاحشائیں اسی طرح بن کر تیار ہوئیں اور ان کے گاہک بھی اسی سج دھج سے آئے۔ کسی کو بھی یہ معلوم نہ تھا کہ ان کے اس علاقے میں کیسی متبرک اور نامور ہستی آن موجود ہوئی ہے۔ ہاں، مگر انہوں نے یہ ضرور دیکھا کہ ایک فقیر نے وہاں ڈیرا لگایا ہے۔ انہوں نے اس لیے خیال نہیں کیا کیونکہ ان کا خیال ہوگا کہ فقیر جلد ہی کسی دوسرے علاقے کا رخ کرے گا۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ یہ فقیر تو تا قیامت یہاں قیام کرنے کے لیے آیا ہے، بلکہ یوں کہیے کہ ان کے علاقے کی تقدیر بدلنے آیا ہے۔ وہاں کے رہائشی تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ درویش ان کے غیر معروف علاقے کی وجہ شہرت بن جائے گا۔ دین والے اس علاقے کو اس درویش اور فقیر کے نام کی نسبت سے تعظیم دیں گے اور سہون کو فقط سہون نہیں پکاریں گے بلکہ سہون شریف کہہ کر پکارا جائے گا، کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ بندہ محو خواب ہے۔ اب وہاں یہ ہو رہا تھا کہ جس فاحشہ عورت کے پاس اس کا گاہک آ رہا تھا وہ اپنے غلیظ مقصد میں کامیاب نہیں ہو رہا تھا۔ بظاہر ان مردوں کو کسی قسم کا کوئی مرض بھی نہ تھا اور وہ ان عورتوں کے پاس آئے بھی مذموم مقاصد کے لیے تھے۔ پھر بھلا وہ کیوں کر کامیاب نہ ہوتے؟ اکا دکا واقعات ہوتے تو شاید کوئی غور نہ کرتا۔ جب ہر عورت کے ساتھ یہی معاملہ ہوا تو عورتوں اور مردوں کو یکساں پریشانی لاحق ہوئی کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے۔ جب یہ بات پوری بستی میں پھیلی تو ان لوگوں نے دھیان دینا شروع کر دیا کہ آخر ایسی کون سی غیر معمولی بات ہوئی کہ یہ صورتحال بن گئی ہے۔ فاحشہ عورتیں اور بدکماش اور عیاش مرد اکٹھے ہو گئے اور اس پریشان کن مرحلے پر لگے بحث کرنے لگے، مگر ساری بحث اکارت جاتی ہوئی نظر آتی، کیونکہ بظاہر ان مردوں میں کوئی نقص نہ تھا۔ اسی دوران انہیں کسی نے بتلایا کہ
ان کی بستی میں ایک درویش آیا ہے جو کہ بلا کا خوبصورت ہے اور اس کے ساتھ ایک نوجوان بھی ہے، مگر دونوں نہایت خاموشی سے کھلے آسمان تلے بیٹھے ہیں۔ ان لوگوں نے سوچ لیا کہ یہ سارا کیا دھرا اسی درویش کا ہے۔ اب دھیرے دھیرے انہیں معلوم ہوا کہ یہ تو صاحب کشف و کرامت بزرگ ہے۔ سب لوگ آپ کے در اقدس میں حاضر ہوئے، مگر آپ نے کسی کو اہمیت نہ دی اور عالم جذب و مستی میں بیٹھے رہے، نہ کسی کو نصیحت کی اور نہ کسی کا استقبال کیا۔ آہستہ آہستہ لوگ آپ کے پاس جمع ہونا شروع ہو گئے اور ان لوگوں نے اپنے سابقہ بد اعمال سے توبہ کر لی اور راہ ہدایت حاصل کی۔ دوسری بات یہ ہوئی کہ یہ علاقہ ایک عرصے سے اپنی شادابی کھو چکا تھا، مگر جیسے ہی آپ کے قدم مبارک یہاں رکے، اس علاقے کی شادابی واپس آنا شروع ہوئی اور یہ علاقہ حسب سابقہ پھر سے سرسبد و شاداب دکھائی دینے لگا۔